السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انجینئر محمد خالد شیرازی، اور میں نے اپنا یہ چینل اپنے ہی نام سے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کا سب ٹائٹل ہے موٹیویشن فار لائف اینڈ ہیومن رائٹس۔ مراد کیا ہے کہ جو بھی میرا دوست یا جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں، وہ میرے اس چینل کو اگر سرچ کرنا چاہیں، وہ اس نام سے یعنی انجینئر خالد شیرازی کے نام سے سرچ کریں گے تو ان کو مل جائے گا۔ اس چینل کا مقصد معاشرے میں ایک بیداری اور تحریک پیدا کی جائے، جس میں زندگی کو ایک چیلنج اور مقابلے کی صورت میں لیا جائے تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہوں۔ اور ہیومن رائٹ سے مراد یہ ہے انسانی بنیادی حقوق کے بارے میں جو عوام کے، خصوصی طور پر جو ہمارے ملازمین ہیں مختلف محکموں میں، ان کی ان کے مسائل کی نشاندہی کی جائے اور حکومت کے نالج میں لایا جائے۔ مقصد یہ ہے، نہ تو کوئی سیاسی ہے، نہ کوئی مقصد کہ ملک میں افراتفری یا معاشرے میں افراتفری یا انتشار پیدا کیا جائے، بلکہ حکومت کو آگاہی دی جائے کہ لوگ جو ملازمین ہیں، جو مختلف محکموں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کے بارے میں حکومت کو ایک مدد فراہم کی جائے اور وہ ان کے مسائل سے آگاہی پا کر ان کے مسائل حل کریں، تاکہ معاشرے میں یا ملک میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ مقصد صرف یہ ہے۔ اس حوالے سے میرا آج کا موضوع پی ٹی سی ایل کے وہ ملازمین ہیں جو کہ اس محکمے میں گورنمنٹ سرونٹ کی شکل میں انہوں نے اس محکمے کو جوائن کیا اور اپنے فرائض انجام دیے۔ اس وقت جو موجودہ پی ٹی سی ایل ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ تھا، اور اس کا نام اس وقت ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف یا ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا۔ پرائیویٹائزیشن سے پہلے ان ملازمین جو کہ گورنمنٹ کے ملازمین تھے، ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایک ضمانت دی گئی
تحریری شکل میں اس کو آپ ایگریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ طے پایا کہ یہ ملازمین گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازمین ہوں گے اور پرائیویٹائزیشن کی شکل میں یہ بحیثیت گورنمنٹ ملازمین کے یہ ٹرانسفر ہوں گے، لیکن ان کے تمام حقوق پاکستان کے آئین کے تحت ان کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو کہ گورنمنٹ ملازمین کو دیے جاتے ہیں. اس میں خصوصی طور پر ان کی پینشن کے بارے میں بڑی وضاحت کی گئی اور اس میں باقاعدہ تحریر کیا گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی گارنٹر ہے، یعنی ضامن ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی ضمانت دی اور اس میں یہ طے پایا کہ وہ ملازمین جو 60 سال کی عمر میں جب ریٹائر ہوں تو ان کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کے جو سول سرونٹ ایکٹس ہیں یا قوانین ہیں ان کا اطلاق ہوگا. اس پر پرائیویٹائزیشن جب مکمل ہوگی تو پرائیویٹائزیشن والے قوانین ان پر لاگو نہیں ہوں گے. 60 سال والی ملازمین جب ریٹائر ہوں گے تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو بھی پینشن کی بنیادی حقوق گورنمنٹ ملازمین کو دیتی ہے وہی ان ملازمین کو بھی وہی حقوق میسر ہوں گے. دوسرا انہوں نے اس میں یہ طے کیا کہ کوئی بھی ملازم کسی بھی وجہ سے اگر محکمے سے ریٹائر کیا جاتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے اور اس کی سروس 10 سال ہے تو وہ بھی پینشن کا حقدار ہوگا. یہ گورنمنٹ کے قوانین کے اندر باقاعدہ موجود ہے اور اس کے اندر یہ معاہدہ بھی موجود اس وقت بھی ہے گورنمنٹ کے ایگریمنٹ کے حساب سے. اس حساب سے جب یہ معاہدہ طے پایا تو ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ پی ٹی سی میں کنورٹ ہو گیا. لیکن اس وقت پی ٹی سی جب کنورٹ ہوا تو پی ٹی سی کی بھی حیثیت کارپوریشن یعنی گورنمنٹ کے ادارے کی تھی، گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے کی تھی. اس کے بعد پی ٹی سی ایل بنا یعنی پرائیویٹائزیشن کی شکل میں وہ کمپنی کی شکل میں چلا گیا اور اتصالات نے اس کے حقوق حاصل کیے اور 2008 میں انہوں نے ان ملازمین کے ساتھ زیادتی شروع کر دی. بہت زیادہ ہراسمنٹ پیدا کی گئی، بہت زیادہ خوف پیدا کیا گیا. ٹرانسفر پوسٹنگ کے حساب سے، ریورشن کے حساب سے مختلف انداز سے تھریٹ دیے گئے یا ان کو خوفزدہ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی کچھ اس دوران میں 2008 کے اندر انہوں نے ایک وی ایس ایس اسکیم کو اناؤنس کیا. وی ایس ایس سے مراد والنٹری سیپریشن اسکیم. اور جب وہ کاغذات سیپریشن کے آئے تو اس میں عجیب و غریب قسم کے ٹائٹل دیے گئے ملازمین کے جو سٹیٹس تھے، مثلا جیسے لائن مین کہہ لیں، سپروائزر کہہ لیں یا ٹیکنیشین کہہ لیں یا آپریٹر کہہ لیں یا کلیریکل سٹاف ہوا، اس پر لکھا گیا سرپلس، نیڈڈ، ناٹ نیڈڈ یا ادرز نیڈڈ. ایک طرف سے خوف ہراسمنٹ،
ٹرانسفر پوسٹنگ ریورشن اس شکل میں، اور دوسری طرف سے یہ جب اناؤنسمنٹ ہوئی اور کاغذات جب آئے تو سٹاف خوفزدہ ہو گیا. اور اس میں سینئر مینجمنٹ کا بھی بہت بڑا کردار. اس وقت کے جو ٹی این ٹی کے ملازمین تھے جو سینئر لیول پر بیٹھے ہوئے تھے ہیڈ کوارٹر کے اندر، اس میں چاہے ممبرس تھے، چاہے ڈی جیز تھے، چاہے چیئرمین تھے، انہوں نے خوف و ہراسمنٹ پیدا کی. اور چیئرمین چونکہ اتصالات کا جب آیا تو اس سے نیچے جو امبریلا تھا ممبرز اور ڈی جیز کے حساب سے، انہوں نے بھی اتصالات کا ساتھ دیا، اپنے محکمے یعنی ٹی این ٹی کا نہیں دیا یا ان کے ملازمین کا نہیں دیا. اس وجہ سے سٹاف کے اندر ایک قسم کی غیر تحفظ ملازم کے احساسات پیدا ہونے شروع ہوئے. جب یہ کاغذات آئے وی ایس ایس کے تو سٹاف نے خوفزدہ ہو کر اور بعض جگہ پر ان کو تھریٹس دے کر بھی اور بعض جگہ ان کو بائی فورس بھی وی ایس ایس لینے پر مجبور کیا. اس میں ایک طرف ایٹیچیوڈ یعنی برتاؤ تھا انتظامیہ کا، اور دوسری طرف سے ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، ریورشن کے حوالے سے، اور دوسری طرف سے جب یہ کاغذات آئے تو اس حوالے سے جب غیر یقینی کیفیات آئیں سٹاف کے اندر تو انہوں نے اس خوف سے وی ایس ایس لیا کہ کہیں یہ رقم جو لم سم مل رہی ہے یہ بھی ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو پھر ملازمین کا کیا ہوگا، وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کریں گے. ایسے حالات میں جب وی ایس ایس لیا گیا تو وہاں پر بھی ایک بددیانتی بھی کی گئی اور زیادتی بھی کی گئی. وہ یہ تھی کہ لم سم رقم دینے کے بعد ان کو پینشن وینشن کے حقوق سے فارغ کر دیا گیا. اور اس میں شرط یہ رکھی کہ جس کے 20 سال ہوں گے ان کو پینشن دی جائے گی، جبکہ ضمانت کے اندر یہ ہے اور رولز کے اندر یہ ہے اور معاہدے کے اندر یہ ہے، ایک 60 سال کی اور دوسری کہ جس کی 10 سال سروس ہوگی اس کو بھی پینشن نہیں ملی، بلکہ جس کے 20 سال انہوں نے جو غیر قانونی طور پر 20 سال انٹروڈیوس کیے یا متعارف کرائے وہ سراسر غیر قانونی تھا. گورنمنٹ کے حساب سے 10 سال سروس والا پینشن کا مستحق تھا، لیکن انہوں نے 20 سال کی کنڈیشن لگا کر جن کی سروس 19 سال تھی، 19.5 سال تھی، ان کو پینشن کے حقوق سے محروم کر دیا. اب اس حوالے سے سب سے پہلا میرا یہی موضوع ہے، اور اس موضوع کو ہم پہلے نمبر پر آگے لے کر چل رہے ہیں اور گورنمنٹ کی نالج میں لا رہے ہیں کہ تاکہ ان کو حقائق کا معلوم ہو اور ان متاثرین کی موجودہ گورنمنٹ ان کے مسائل کو حل کرے اور ان کے جو غصب شدہ حقوق ہیں وہ بحال کروا کر دیے جائیں. تو اس میں سب سے بڑا کردار حکومت کا ہے، یعنی صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، اور سب سے زیادہ اہم کردار ہے وزیر پاکستان جناب عمران خان صاحب کا. اس حوالے سے میں عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا مقصد کوئی انتشار یا کوئی سیاسی
انداز سے، کوئی تنگ کرنے والی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، بلکہ آپ کی نالج میں بھی لانے کا یہ مقصد ہے، اور اس میں آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا بھی ہے۔ ان مظلومین کی آپ ہیلپ کریں اور ان کے حقوق کو بحال کر کر ان کو پینشن کا حق دلوایا جائے۔ اس پر عمران خان صاحب اگر تو کسی بیوروکریٹ کے حوالے کریں گے اس کیس کو، تو ابھی سے ہم آپ کو، یعنی عمران خان صاحب کو، یہ حکومت کو بالکل واضح کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور لوگوں میں یہ بے چینی جو ابھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رخ ایسے ہوگا جس میں گورنمنٹ بھی متاثر ہوگی۔ ہمارا مقصد گورنمنٹ کو ایسے مسائل سے آگاہ کرنا ہے، اس میں انتشار پیدا کرنا نہیں ہے۔ میری گزارش اور اپیل ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ ذاتی طور پر اس مسئلے میں دلچسپی لے کر انتہائی ایماندار اور جو پاکستان کا بھی لائل ہے اور پاکستان کا بھی لائل ہو اور پاکستان کی عوام کا بھی لائل ہو، تو اس شکل میں اپنی نگرانی میں اگر اس مسئلے کو حل کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ آگاہی میں جناب وزیر پاکستان کو دینا چاہتا ہوں، اور اس معاملے میں کافی ایسے متاثرین نے ہمارے ساتھ رابطہ کر آگاہی دی، پھر انہوں نے ہمیں اس کے کاغذات بھی دیے، اور ان متاثرین میں خود بھی شامل ہوں۔ میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں۔ ریزن کیا تھی؟ میں نے احتجاجاً VSS اس لیے لیا اگر ریکارڈ کو ویریفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ میرے کریکٹر ویریفیکیشن کے حساب سے پورے معلومات لے لیں۔ جہاں بھی گیا ہوں عوام کے حق میں ہمتاً ہم مصروف رہے، اور عوام کی خدمت کی اس نظریے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ سیٹ دی ہے تو یہاں پر میری حیثیت خالد شیرازی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ جس سیٹ پر جو نام ہے اس سیٹ کی عزت کا میں رکھوالا ہوں، اور عوام کو بہتر انداز سے اخلاص کے ساتھ جو ان کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے ملک کے ریونیو کے اندر جو میں مثبت انداز سے اس کو ایک پروگریسو لیول پر اوپر لے جا سکتا ہوں، میری بھرپور کوشش تھی، اور الحمدللہ میرے وقت کے ٹینیور میں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ میرے ہمیشہ ہر ڈویژن کے اندر ہمیشہ ریونیو پلس میں رہا، کبھی نیگیٹو نہیں ہوا۔ میری گزارش ہے عمران خان صاحب ضرور اس پر متوجہ ہوں گے اور ان متاثرین کے بارے میں ایک اچھا فیصلہ دیں گے، اور ان کے حقوق ضرور بحال کروائیں گے۔ میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو جو میں متعارف کرا رہا ہوں اس میں ایک طرف گھنٹی کا نشان ہے، بیل آئیکن، اس کو پریس کریں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ کی طرف آتی رہیں اور آپ کو ملتی رہیں۔ اس گھنٹی کے ساتھ سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو پریس کریں گے تو میری جتنی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ اس طرح ایک انگوٹھے کا نشان بنا ہوگا، اس کو بھی پریس کیجیے گا، اور نیچے سب سے نیچے کومنٹس لکھا ہوتا ہے، اس میں جو آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جو بھی کومنٹس تو آپ دینا چاہیں ضرور دیں، لیکن مثبت انداز سے، منفی انداز سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں ہمیشہ سے۔
لیکن مثبت انداز سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس ایشوز کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.